الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آج 11 اگست 2023 ہے اور سب احباب جو ہیں خطبہ وہ آزادی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی غلامی اور غلامی کے بعد آزادی کا ذکر فرمایا ہے۔ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ پوری کی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی مصر میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، حتیٰ کہ وہ بیٹیاں جوان ہو کر عورتیں بن جاتی تھیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پہلے غلامی کا ذکر کیا، بعد میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس غلامی سے نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑا ہم نے ساتھ تمہارے دریا کو، پس نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ اب آزادی ملنے کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ملک کو، اپنے نظام کو اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ رب العزت کے نازل کردہ اصولوں کے مطابق چلانا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے توحید پر عمل پیرا ہونا تھا، لیکن انہوں نے یعنی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ریاست کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں تک بات کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ آگے بھی چلنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کرنی برنی والا، ہر تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس توحید کو اپنانا تھا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا کر دیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، سب سے پہلے انہوں نے جاتے ہی ایک بچھڑے کو، اور بچھڑا بھی جو ہے وہ دھات کا، سونے کا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی سب سے پہلے آزادی ملنے کے بعد انہوں نے شرک والا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہمیں بھی آزادی ملی تھی، آزادی کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنے کے بعد ہم نے جناب آستانے بنا لیے، ہم نے جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں چڑھاوے۔ یہ سب سے پہلا ریاست کا سب سے پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا جو وعدہ ہے اس سے انحراف ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد تورات لے کر واپس آئے۔ دیکھا قوم جو ہے وہ ساری کی ساری لا الہ الا اللہ سے
جو ہے وہ انحراف کر چکی ہے، غصہ بہت آیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے درگزر فرما دیا، معاف کر دیا ہم نے تمہیں، لیکن کیا کہا معاف کر کے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اب شکر اللہ کا کرنا تھا لیکن اللہ کا شکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہمیں آسمان سے کھانا ملتا ہے ہم نے وہ کھانا نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھانا ملتا ہے من اور سلوہ وہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے کیا لینا ہے جی؟ ہم نے ساگ لینا ہے، ہم نے تریں کھیرے لینی ہیں، ہم نے مسروں کی دال لینی ہے، ہم نے پیاز لینے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ فرمایا چلیں ٹھیک ہے تمہیں وہ چیزیں بھی مل جائیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اہبطوا مصرن، جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اب آزاد ہو، نکلو اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا، والمسکنۃ، اور مسکینی کو مسلط کر دیا۔ ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرنا تھا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہچانا تھا، اس کلمے کی بلندی کے لیے محنتیں کوششیں کرنی تھی، لیکن اس سے پیچھے ہٹے، ذلت جو ہے وہ مسلط ہو گئی، مسکینی مسلط ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیا ہے، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کا جا کے جو ہے کنڈا کھٹکاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ذلت مسلط ہو گئی ہے، جہاد نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ رہ گئی نمازیں، اللہ کی عبادت، تو اس کا حال کیا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کے اوپر ہفتہ فرض تھا، ہفتے والے دن کوئی کام کاج نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، عبادات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ ہفتے والے دن جا کے کاروبار کرتے ہیں، اپنی مچھلیاں پکڑتی ہیں، سارا کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جیسے ہمیں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے والے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو بھاگ کر اللہ کے ذکر کی طرف آیا کرو، کوشش کر کے محنت کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آیا کرو۔ انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، ہفتے کی بے توقیری کی، ہفتے کی عزت نہ کی، اللہ کی عبادت پس پشت ڈالی، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ذلیل ہو جاؤ۔ آج جمعہ تھا، آپ نے دیکھا مسجدوں کا حال ہے، کیا سارے کے سارے لوگ مسجدوں میں آئے تھے؟ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، لوگ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ جلسے کروانے کا تو میرے بھائیوں کو ذوق ہے، شوق ہے، اللہ اور ذوق عطا فرمائے، لیکن جو نماز فرض ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جو بندر ذلیل۔ یہ تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں، من حیث القوم، پوری قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا، وگرنہ ہم نے تو عبادات کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ اپنی جتنی تقریبات ہیں وہ جمعے والے دن رکھتے ہیں، نکاح شادی کا موقع ہے جمعے والے دن رکھتے ہیں، اسمبلی منعقد ہوتی ہے کسی اور دن چھٹی ہوتی ہے تو ہو جائے، جمعے والے دن چھٹی جو ہے، جب بھی وہ بلاتے ہیں بڑی گیدرنگ بلاتے ہیں اسمبلی میں لوگوں کی، جمعے والے دن بلا لیتے ہیں۔ لائٹ لے جانی ہوتی ہے جمعے والے دن ضرور لے کر جاتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جمعہ نہ پڑھ سکے مسجد میں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا ہم نے اس واقعے کو
عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور بعد والے آنے والے جو تم ہو تمہارے لیے بھی اس کو عبرت بنایا۔ انہیں آزادی ملی تھی لیکن انہوں نے آزادی کی قدر نہ کی، تمہیں بھی آزادی ملی تم نے بھی آزادی کی قدر نہ کی، اور پھر حکم دیا کہ تم نے اپنے فیصلے جو ہیں وہ بھی اس کتاب کے مطابق کرنے ہیں۔ انہوں نے فیصلے کرنے تھے تورات کے مطابق، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا، نبی فیصلے کرتے تھے اس کتاب کو سامنے رکھ کر۔ فرمایا تمہارے لیے ملک پاکستان ہے، تو مسلمانوں تم نے اس کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اسی کا تم نے عہد کیا تھا کہ آزادی ملے گی، اس کتاب کا نظام قائم کریں گے، لیکن تم اس کا نظام قائم نہیں کرتے جا رہے۔ اور کیا ہے، ایک حکومت آتی ہے، اس نے وعدہ کیا جی مجھے آپ ووٹ دو، میں آ کر جو ہے قرآن کا نظام قائم کروں گا، ووٹ لے لیے لیکن نظام حکومت جو ہے قرآن کے مطابق اللہ کا قانون نافذ نہ کیا، پھر لوگوں کو الو بنایا کہ بھئی اب کر دیں گے، اب کر دیں گے، جب بھی باری آئی ہیلو حجت سے کام لیا لیکن اللہ کا نظام قائم نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کی حکمت یہ ہے، گائے کو اس لیے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس سے پہلے جب تم انڈیا میں گائے ذبح کرتے تھے تو تمہارے آباء و اجداد جب ادھر گائے ذبح کرتے تھے تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ انہوں نے بچڑے کی گائے کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا جس کی تم پوجا کرتے ہو نا اس کو ذبح کرو تاکہ رہے نام صرف ایک اللہ کا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اللہ کے علاوہ جس کی تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو اس نے فنا ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اکیلا تیرے رب کی ذات جو ہے اس نے رہنا ہے، عزت والے اور ذوالجلال جو بڑے جلال والا ہے اس نے رہنا ہے۔ یہی جملے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر فرمایا من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق آپ پر موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو، مقصد کیا کہ جس کو تم نے اپنا معبود بنایا نا اس کے گلے پر چھری چلاؤ، اور دوسرا مقصد اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، جو بندہ قتل ہوا ہے اس بندے کے قتل کے بدلے میں قتل ہو، اللہ کا نظام قائم ہو۔ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ بول کر کہے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، بدلے میں اسے قتل کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں ہمارا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، جاہلوں والا کام کروں، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، گائے ذبح کرو۔ جیسے ہمیں فرمایا کہ تم نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، انہیں بھی فرمایا اللہ کا نظام قائم کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بچڑی، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی۔ انہوں نے پھر بھی
گائے کو ذبح کر ہی دیا، ہم نے پھر بھی اسلامی نظام قائم نہیں کیا۔ ہم ابھی تک جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے کچھ دیر تک حل و حجت سے کام لیا، لیکن بالآخر انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ ہم ابھی تک حل و حجت سے کام لیے جا رہے ہیں، اور پہلے جو ہے وہ چپکے چپکے نظام قرآن کا انکار کرتے تھے، اب سر عام کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہی نہیں ہے، اپنے وعدوں سے انحراف کرتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے، مسکینی اور ذلت جو ہے ان کے اوپر ماری نہ جائے تو اور کیا ہو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ملک پاکستان میں تو اسلامی نظام قائم نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی نظام قائم کر لیں، اپنے جسموں پر جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔